آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ 29 فروری 2016 کو سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی تھی، جس سے ملک کے مختلف حصوں میں اس کے حامیوں نے اسے شہید کا خطاب دے دیا۔ آج بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ممتاز قادری کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، مگر تاریخ سے حاصل ہونے والا سبق اس بات کی مکمل نفی کرتا ہے۔ تاریخ میں بہت سے عظیم اشخاص قتل ہوئے، مگر آج ان عظیم شخصیات کو تو تاریخ یاد رکھے ہوئے ہے، جبکہ ان کے شدت پسند و جاہل قاتلوں کو تاریخ نے اپنے اوراق سے اس طرح کاٹ پھینکا ہے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں بچا۔ ایسا ہی سلوک تاریخ ممتاز قادری کے ساتھ بھی کرنے والی ہے۔ تاریخ کی ایسی ہی مثالوں کی طرف میں آج آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ 400 قبل مسیح میں یونان کے شہر ایتھنز میں ایک بوڑھے شخص کو زہر کا پیالہ پلایا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ ایتھنز کے نوجوانوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہے، ان کو روایت پرستی سے دور لے جا رہا ہے۔ اس شخص کا نام سقراط تھا۔ بالآخر اس پر مقدمہ چلایا گیا اور اس کو زہر کا پیالہ پلا کر مار دیا گیا۔ آج 2400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس کے نظریات سے واقف ہیں۔ اس کا نام جانتے ہیں، مگر اس کے قاتلوں کے نام تاریخ میں گم ہو گئے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ اس کے قاتل کوئی گمنام لوگ تھے، وہ بھی اپنے وقت کے مشہور و معروف لوگ رہے ہوں گے۔ یہ لوگ سقراط کو موت تک پہنچانے کے بعد یقیناً کچھ وقت تک مشہور ہی رہے ہوں گے، مگر تاریخ بڑی ظالم چیز ہے۔ یہ وقتی تعصب کی کمر توڑ دیتی ہے۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اشخاص و واقعات کی ایسی چھان پھٹک کرتی ہے کہ کینہ پرور قاتل ہمیشہ گمنام ہو جاتے ہیں، اور وقت کی طوالت قتل ہونے والی اعلیٰ شخصیت کو سرفراز کر دیتی ہے۔ اسی باعث آج سقراط کا نام زندہ ہے، مگر اس کے قاتلوں کے نام کوئی نہیں جانتا۔ وہ تاریخ کی ستم ظریفی کا شکار ہو چکے ہیں۔ سن 1600 عیسوی میں جیوڈانو برونو پر چلنے والا مقدمہ اپنے اختتامی مراحل میں تھا۔ برونو پر مقدس مسیحی کتب کو جھوٹا ٹھہرانے کا الزام تھا۔ برونو کیتھولک چرچ کے اس وقت کے نظریات کے خلاف نظریات کا پرچار کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور زمین کیتھولک نظریات کے برخلاف کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ کلیسا کے مشہور و معروف عہدیداروں نے جیوڈانو برونو کو پاگل شخص اور گستاخ قرار دے دیا اور اس پر انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ آج سائنسی تاریخ پر لکھی گئی ہر کتاب میں جیوڈانو برونو کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے، جبکہ ان کے قاتلوں کے نام کوئی نہیں جانتا۔ یعنی تاریخ کے انصاف نے جاہلوں پر ایک روشن خیال شخص کو فوقیت دی ہے۔ اس کی شہرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جیوڈانو برونو کو سائنسی تحریک کے شہید اول کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سن 1886 میں جان ولکس بوتھ نے امریکہ کے صدر ابراہیم لنکن کو گولی مار دی۔ ابراہیم لنکن امریکہ کی سیاہ فام اقلیت کو غلامی سے نکالنے کے ذمہ دار تھے۔ امریکی خانہ جنگی کے اختتام کے بعد ابراہیم لنکن نے سیاہ فام امریکیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق تقریریں بھی کرنی شروع کر دی تھی۔ یہ بات بوتھ کو ایک آنکھ نہ بھائی، اسی باعث اس نے ابراہیم لنکن کا قتل کر دیا۔ مگر آج تاریخ ابراہیم لنکن کو محسن انسانیت اور کمزوروں کے لیے آواز اٹھانے والے ایک بہادر شخص کے طور پر یاد کرتی ہے، مگر بوتھ کو ایک جاہل قاتل سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہی تاریخ کی ستم ظریفی ہے۔ 30 جنوری 1948 مہاتما گاندھی ایک پوجا میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، مگر ناتھو گوڈسے نے موقع پا کر ان کو 3 گولیاں مار دیں۔ ناتھو ایک انتہا پسند تحریک کا رکن تھا۔ اس تحریک کا موقف یہ ہے کہ گاندھی نے پاکستان کی حمایت کی۔ اسی باعث ناتھو نے گاندھی کو قتل کر دیا۔ گاندھی ساری زندگی ہی عدم تشدد پر یقین رکھتے آئے تھے، اور انہوں ہی نے متحدہ ہندوستان کے خزانے سے پاکستان کو اس کا حق دلانے میں مدد کی تھی۔ اسی باعث انتہا پسند ان سے نالاں تھے اور ان کو قتل کروایا، مگر تاریخ نے انتہا پسندوں کے نام ایک بار پھر بھلا دیے اور ساری دنیا آج گاندھی کو مہاتما گاندھی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ گاندھی کے قاتل کو سوائے گاندھی کے قاتل کی حیثیت کے کسی اور حیثیت سے یاد نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں بہت سی شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے مستقبل کی بات کی۔ اس وقت لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی، ان لوگوں کو قتل کیا، مگر ان لوگوں کی موت ان لوگوں کے مقصد کی موت نہ تھی۔ ایسا ہی مقصد شہید انسانیت سلمان تاثیر کا بھی تھا۔ انہوں نے پاکستان کی غریب ترین اقلیت سے تعلق رکھنے والی ایک عورت سے ہمدردی کی، یعنی ایک ایسی عورت سے ہمدردی جس کی حالت امریکہ کے سیاہ فام غلاموں سے مختلف نہ تھی۔ یہ عورت کال کوٹھڑی میں پڑی تھی اور موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، مگر مذہبی اکابرین کو سلمان تاثیر کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی، اور ناتھو رام کی طرح ایک جاہل یعنی ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سلمان تاثیر نے بھی ابراہیم لنکن کی طرح کمزور کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھی مہاتما گاندھی کی طرح انصاف کی بات کر کے اپنی جان گنوائی۔ انہوں نے بھی برونو کی طرح جاہل مذہبی شدت پسندوں کو ایک ایسی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی جو وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سلمان تاثیر کی موت پر بہت سے جاہلوں نے مٹھائیاں بانٹی۔ گستاخ رسول جہنم واصل ہوا
کے نعرے لگائے، مگر سلمان تاثیر کی موت اپنا اثر آنے والے وقت میں دکھائے گی۔ ان کے قاتل ممتاز قادری کا حشر بھی جان ولکس بوتھ، ناتھورام گوڈسے اور برونو اور سقراط کے قاتلوں سے مختلف نہ ہوگا۔ یہ جاہل مطلق بھی تاریخ اور وقت کی کڑی جانچ کے معیار پر پورا نہ اتر پائے گا، اور تاریخ اس کو صرف اور صرف ایک سرفر جاہل دہشت گرد کے طور پر ہی یاد کرے گی۔ بے شک آج ممتاز قادری بھی برونو اور سقراط کے قاتلوں کی طرح وقتی شہرت حاصل کر رہا ہے، مگر اپنی طوالت میں تاریخ اس کو ایسی اندھی گمنامی کا تحفہ دے گی کہ تاریخ کی حقیقی کتب میں شاید ایک نقطہ بھی اس کے حصے نہ آئے، جبکہ سلمان تاثیر پاکستان میں روشن خیالی کی تحریک کے شہید اول کے طور پر یاد رکھے جائیں گے، عین اسی طرح جس طرح جورڈانو برونو کو سائنسی تحریک کے شہید اول کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور پاکستان کی اعتدال پسند اور لبرل تاریخ پر لکھے جانے والی ہر کتاب میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ تو غالب کمال کو اجازت دیجیے، آداب۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں۔ پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔